بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رواں ماہ دورہ امریکہ، اور اس دورے کے دوران 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں انتہائی اہم ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری توقعات ہیں، بہت ساری پاکستان کو امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان متحرک سفارتی تعلقات تو برقرار ہیں، لیکن ان تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک سرد مہری والی ریلیشن شپ بھی ہے دونوں ملکوں میں۔ اس کے باوجود دونوں اطراف سے ہائی لیول وزٹس بھی ہوئے، لیکن تعلقات میں یہ سرد مہری کام نہ ہو سکی، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ناظرین، اس ملاقات میں یعنی جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو 22 جولائی کو ہو رہی ہے، اس میں پہلے تو 20 منٹ ون آن ون دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہے، اس کے بعد وفود کی سطح پہ مذاکرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکی کانگریس کے وفود سے بھی ملاقاتیں کریں گے، اور اعلیٰ امریکی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، جس میں سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حکام بھی شامل ہیں۔ تو اگر اس دورے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بریک تھرو ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت سود مند ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کن ایشوز کو مد نظر رکھنا چاہیے پاکستانی قیادت کو، ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں امریکہ سے، اس دورے کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کو کیا دے سکتا ہے، کون سے ایشوز ہیں جس پہ پاکستانی قیادت کو امریکی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس موضوع اور اس سے جڑے ہوئے تمام تر موضوعات، جن میں افغانستان، خطے کی سیکیورٹی، پاک بھارت ریلیشنز، پاکستان امریکہ تعلقات، کشمیر کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ تمام تر موضوعات ہیں جو اس دورے کے ساتھ یقینی طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسٹوڈیو میں ناظرین آپ کو تعارف کراتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ۔ باقر سجاد سید جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں۔ باقر صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی۔ سید محمد علی صاحب تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے اور اینالسٹ بھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں باقر سجاد صاحب، بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے، امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے، تو یہ جو ون آن ون ہے اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس میں بھی خاص انتہائی اہم تصویراتی قسم کے نقطے زیر غور آتے ہیں؟ جی متین، یہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کا جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے سب سے اہم فورن پالیسی کا اوورسیز ٹرپ ہوگا، جس میں یہ جو کافی عرصے سے ہماری ایک تعلقات میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سرد مہری چل رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کے لیے۔ یہاں پر ہمیں اس چیز کا اندازہ کرنا ہوگا، یا جس چیز پہ ہم ایکسپیکٹیشنز اپنی بیس کر سکتے ہیں وہ ہیں کہ جی دونوں ممالک کی اس دورے سے توقعات کیا ہوں گی۔ پاکستان یقیناً کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے جو تعلقات میں ایک ٹھہراؤ سا آیا ہوا ہے وہ دور ہو جائے اور گرم جوشی آئے، اور یہ معاشی جو کوآپریشن ہے، اس کے علاوہ جو بزنس ان کی یہاں پر ہے، انویسٹمنٹس ہیں، وہ کسی طرح سے بڑھیں، اور جو امریکہ کی جو ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل ہوتی ہے اوور آل آپ کو انٹرنیشنل جو ارینا میں، تو وہ آپ کو حاصل ہو۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ جو ہے اس کو بڑے ایک نیرو لینس کے ساتھ اس پورے وزٹ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے کہ جب افغانستان کا جو امن کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ ایک اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، اور ان کی توقع یہ ہے کہ پاکستان کسی طرح سے افغانستان میں ان کی زیادہ بڑھ کر مدد کرے کہ وہاں پر ایک سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ تو اب یہ دونوں کی جو توقعات کے درمیان جو آپ سمجھے کہ کہاں پر کنورجنس ہو سکتی ہے یا ملاپ ہو سکتا ہے، تو وہ اب آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے، یا وقت ہمیں بتائے گا۔ جب یہ دورہ آگے بڑھے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ دونوں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کسی سے میچ کرتے ہیں۔ جی سید محمد علی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آپ کی اجازت سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام اور آداب عرض ہے۔ جی شکریہ۔ جی یہ بتائیے کہ باقی پہلو تو یہ ہمارے ایکسپرٹس کور کر رہے ہیں، خاص طور پہ چونکہ آپ
دفاع کے ساتھ وابستہ رہیں، فوج کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ ہمیں دفاع کے حوالے سے بتائیے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے، دفاعی تعلقات ہے، یہ کس نوعیت کی ہے؟ آیا یہ بھی سرد مہری کا شکار ہے؟ تعاون متحرک ہے، معطل شدہ ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ہمارے کوئی دفاعی تعلقات وغیرہ تو عرصہ وقت ختم ہو چکے. آخر میں 2 چیزیں رہ گئی تھیں، ایک تھی انٹیلیجنس شیئرنگ اور دوسرا تھا ٹریننگ، جو کہ یہاں سے لوگ جاتے تھے ٹریننگ کے لیے، اور وہ ایک میوچل ارینجمنٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہمارے بعض انسٹیٹیوشنز میں بعض امریکن آفیسر آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، اسٹاف کالج وغیرہ میں، نیشنل ڈیفنس کالج میں، اور ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے. تو یہ بھی ٹرمپ کے دور حکومت میں یہ چیز بھی ختم کر دی گئی. نتیجہ یہ کہ آج ہمارا دفاعی تعاون قطعاً کسی بھی نوعیت کا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی آگے فوری طور پہ اس کے کچھ بحال ہونے کے چانسز ہیں. جو ٹریننگ کا قصہ تھا، ٹریننگ ختم کی ٹرمپ صاحب نے، ان کے حکم کے تحت ٹریننگ ختم ہوئی، لیکن پینٹاگون اس کے حق میں نہیں تھی. پینٹاگون یہ سمجھتی تھی کہ اگر ٹریننگ کرتے رہیں پاکستان کے آفیسر یہاں آ کے، اور بعض امریکہ کے بھی آ کے یہاں کریں، تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ ملٹری ٹو ملٹری آپ کی ایک شناسائی بھی رہتی ہے، ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی موجود رہتی ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی جائے کسی وقت پہ کام کرنے کی، تو بعض اوقات حکومتوں کے اپنے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن ملٹری ٹو ملٹری آپ کمیونیکیٹ کر کے تو بہت ساری باتیں اپنے لیے منوا لیتے ہیں یا ان کا کچھ حل نکال لیتے ہیں. تو یہ ضرورت تھی، لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ بھی ختم کر دیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ بات ہو اور یہ بحال ہو جائے، ٹریننگ کا سلسلہ بحال ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ مجھے نہیں توقع کہ امریکہ کے ساتھ اب ہمارے کوئی دفاعی تعلقات دوبارہ بن سکتے ہیں. امریکہ کا جو اس خطے میں جو اس کے ابھی عزائم ہیں آگے، جو انہوں نے اپنی نیشنل اسٹریٹجی پیپر ایشو کیا 2017 میں، اسی طرح انہوں نے ایک ساؤتھ ایشیا پالیسی پیپر ایشو کیا، تو اس میں لگتا یہی ہے کہ اب ان کا اتحادی بھارت ہے، اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے، لیکن پاکستان کو وہ اب لانگ ٹرم جہاں تک تعلقات ہیں اس میں وہ کہیں ہماری کوئی کویشچن نہیں ہے، ہمیں نہیں دیکھتے وہ. لہذا یہ ایک وقتی جو افغانستان میں امن لانے کے نقطہ نگاہ سے اگر کوئی تعلق ہے تو وہ آج ہے، اسی کی میرا خیال بات چیت ہوگی. جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ سید محمد علی صاحب. جنرل امجد شعیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دفاعی تعاون اس وقت بالکل ختم ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو رہی، اور انہیں اس کی جسٹیفیکیشن دے دی جو امریکہ کا تصویراتی پیپر تھا خطے کے بارے میں، اس میں اب پاکستان کی اہمیت نہیں ہے، اب ہندوستان کی اہمیت ہے. لیکن پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان اس وقت چائنیز اور رشین بلاک میں ہے. ان تمام تر علاقائی ڈیولپمنٹس کے باوجود وزیر اعظم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان تمام تر ایشوز پہ بات کریں گے؟ دفاعی تعاون، ڈیفنس ریلیشنز، انٹیلیجنس شیئرنگ، ان کے اوپر بات ہوگی؟ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے موقع دیا اس پروگرام میں شامل ہونے کا. آئی تھنک کہ میں پارٹلی ایگری کرتا ہوں جس طرح جنرل صاحب نے کہا، لیکن میں اتنا نا امید نہیں ہوں اس دورے سے، کیونکہ یہ بات بنیادی طور پہ درست ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی ہے، جو کہ سر جنگ کے دور میں جو الائنس سسٹم تھا وہ اب موجود نہیں ہے، اور کولڈ وار کے بعد سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں جو گرمجوشی اور قربت آئی ہے وہ لانگ ٹرم اور دیرپا نظر آتی ہے. اس کے باوجود یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آپ امریکہ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد سے بہت سی چیزوں میں ہمارے تعلقات میں کافی ڈاؤن گریڈنگ آئی، لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، جس طرح BLA کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، جس کو اسلام آباد نے بھی ویلکم کیا ہے. اسی طرح پھر IMF کے ساتھ ہماری ڈیل طے پائی ہے. تو امریکہ کا ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل لیول پہ کچھ ہمارے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ایک سلسلہ گریجولی شروع ہو رہا ہے، جس کو اسلام آباد نوٹس کر رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے، اور
یوں نظر آتا ہے کہ ایک نئی سیاسی قیادت جو پاکستان میں آئی ہے، جو کہ شاید پچھلی قیادتوں کے مقابلے میں امریکہ سے توقعات کو کم رکھتی ہے، لیکن ریشنلی اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہے۔ ہم افغانستان میں، جس طرح کہ باقر صاحب نے بھی کہا، ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور اس رول کو امریکہ نے 18 سال افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد ریکوگنائز کیا ہے۔ تو اب امریکہ اپنے ناکامیوں اور تکلیف دہ اور تباہ کن تجربے کے بعد اس حقیقت پہ پہنچا ہے جو پاکستان 18 سال سے امریکہ کو یاد دہانی کرا رہا تھا۔ تو اب امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے، اور پاکستان پہ یہ الزام بھی لگتے تھے کہ پاکستان مختلف دھڑوں سے رابطے میں ہے، لیکن امریکہ نے اس بات کو بھی ریکوگنائز کیا ہے کہ ان رابطوں کی بنیاد پہ پاکستان آج اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ وہ افغانستان کے ہر سٹیک ہولڈر کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اور اس کو ایک پیج پہ لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ انڈسپینسبل ہے۔ اور اسی وجہ سے آج ایک امن منصوبے میں پاکستان کی ایک بہت کلیدی اہمیت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی جو عالمی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس میں بھارت کا نیم البدل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے جو ڈائریکشن اور ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے، جس کے مطابق جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بنیادی طور پر ریسیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پروسیس فوراً کلمینیٹ اس دورے سے نہیں ہو جائے گا، لیکن اس پروسیس کا یہ ایک اہم ترین مومنٹ ہوگا جس میں دونوں ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادتوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اکیلے میں بھی اور باضابطہ اپنی ٹیمز کے ساتھ اپنے گریونسز اور کامن کنسرنز اور انٹرسٹ کو شیئر کر کے دونوں ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکیں، ایک نئی جہت دے سکیں جو کہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز پر مبنی ہوں، نہ کہ صرف پاسٹ کے گریونسز کے اوپر مبنی ہوں۔ جی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب۔ امجد شعیب صاحب، سید محمد علی صاحب کا کہنا ہے کہ وقت لگے گا پاک امریکہ تعلقات کی بحالی میں، مکمل بحالی میں، یعنی ریسیٹ ہونے میں۔ تو اگر ہم ماضی پہ بہت پیچھے نہیں جاتے، اگر ہم گزشتہ خاص طور پہ 15-16 برسوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس دوران افغانستان میں وار، پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ، اس دوران ہم نے دیکھا کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے، جس کا بڑا رول رہا افغانستان کے اندر تمام ترین آپریشنز میں، پاکستان کو بہت سے مقامات پہ، بہت سارے موقعوں پہ بلف کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ جو بلف گیم چلی پاسٹ میں، اور ان کے مطابق کہ پاکستان نے بھی ان کو کیا، پاکستان کے مطابق وہاں سے بھی دھوکے ہوئے، اس ساری صورتحال میں تو یہ جو ان چیزوں سے جو اعتماد مجروح ہوا ہے، یہ اعتماد کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اعتماد کی بحالی تو کرنے کے لیے نیچرلی ہم سے ڈو مور کا مطالبہ ہوگا اور افغانستان کے معاملے میں ہم سے کچھ کروایا جائے گا، لیکن جو آگے سچویشن بنتی جا رہی ہے آپ اس کو یوں دیکھیے۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز امریکہ کے نیوسنس ویلیو ہے۔ پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں، آپ کی اکانومی بہت برے حال میں ہے، لہٰذا جو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں امریکن انفلوئنس ہے، اور وہ اس پہ نیگیٹو انفلوئنس جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے، ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے معاشی پرابلمز مزید بڑھیں۔ FATF میں آپ کو پھنسایا ہوا ہے، یہ نیوسنس ویلیو ہے جس کو وہ کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ فیور ہے آپ کے لیے کہ وہ اپنی نیوسنس ویلیو کو نسبتاً کم کر دے آپ کے حق میں، تو آپ تھوڑی سی آپ کے اوپر سے تکلیف ہٹ جائے، پریشر آپ کے اوپر کچھ کم ہو جائے، آپ اس پہ بڑے شکر گزار ہوں گے اور آپ ریٹرن میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ دوسرا جو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے BLA کو ڈکلیئر کر دیا، دیکھیں یہ بے معنی چیزیں ہیں، ہمیں ایک مورل اسینڈنسی ضرور اس پہ ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ TTP کو بھی انہوں نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا، لیکن ان کے ناک کے نیچے افغانستان سے وہ پوری طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ کیا امریکنوں نے ان کو ختم کرنے کا کوئی رول ادا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ وہ وہاں پہ ان کے ناک کے نیچے انڈینز ہیں، ان کو اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا لیکن آپ کے لیے تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ TTP اسی طرح آپریٹ کرتی رہی، BLA بھی کرے گی، لیکن یہ اس میں جو پرابلمز آ سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے،
اس کے سلسلے میں کل آپ سے مدد نہ مانگ لیں. آپ سے یہ نہ کہا جائے کہ جی اب ایران میں چونکہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, ہمیں یہاں سے کچھ کرنے دیں. یہ وہ بڑی ڈینجرس چیزیں ہیں جو آگے آ سکتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ تعلق بڑھانا اس سٹیج کے اوپر اس قسم کا کہ وہ آپ کو کوئی ایسی فیور دے دیں, میرا خیال ہے یہ ٹائم نہیں ہے. آپ کے لیے بہت بڑے مسائل آ سکتے ہیں. جب تک ایران کی سچویشن سیٹل نہیں ہوتی, پاکستان کو اس تعلق میں بہت محتاط رہنا ہوگا. ہم افورڈ نہیں کرتے کہ جس طرح ہم نے کبھی افغانستان کے معاملے میں امریکن سے کوآپریٹ کیا تھا, اب وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں ہم اتنا نہ صحیح تھوڑا بہت بھی اگر ایران کے خلاف ہم ان کو کوآپریٹ کریں تو مناسب نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں بہت سارا انتشار پیدا ہوگا, ہمارے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ بچ کے رہنے والی بات ہے. جی رہا مسئلہ اس وزٹ کے دوران, تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ اس لحاظ سے پازیٹیو انڈیکیٹرز آپ کو دے دیے ہیں. اب اس ماحول میں جو کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے وہاں ماحول کچھ پازیٹیو ہوگا, بہتر ہوگا, اس میں امریکن ہی مانگیں گے. ڈیمانڈز انہی کی ہوں گی. ان کو ایک عادت ہے, ایک ان کا طریقہ واردات ہے جس میں وہ ڈو مور وہ کرتے رہتے ہیں. آپ ایک چیز کر دیں وہ آپ سے دوسری مانگیں گے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ہمارا طالبان کے اوپر وہ انفلوئنس اب نہیں رہا. ایک وقت تھا کہ وہ نارتھ وزیرستان سے آپریٹ کرتے تھے اور اس وقت ان کو کچھ ہماری سننی بھی پڑتی تھی اس خیال سے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستانی اگر چاہیں تو ہمیں نکال سکتے ہیں یہاں سے. لیکن جب ہم نے ضرب عزم لانچ کی اور ان کو فارغ کر دیا, یہاں سے نکل گئے نارتھ وزیرستان سے, تو اس کے بعد اب ان کا صرف ایک ہی لنک ہے اور وہ ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز یہاں پہ ریفیوجیز کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی فیملیز کی وجہ سے ایک انفلوئنس موجود ہے جو ہم ان کو تھوڑا بہت ان کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب انفلوئنس ہے وہاں پہ رشیا کا, جو ان کو فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں, جو ویپنز دیتے ہیں. پولیٹیکل سپورٹ ان کی بہت ویلیوبل ہے کیونکہ رشیا ایک بہت بڑی پاور ہے. اسی طرح ایران سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے, چائنا ان کو سپورٹ دے رہا ہے. اب طالبان آئسولیٹڈ نہیں ہے, لہٰذا یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پاکستان امریکہ کی ساری ڈیمانڈز پوری کرے. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ناظرین کچھ دیر کے بعد. ناظرین پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کن موضوعات اور کن نکات کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو امریکی قیادت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں واشنگٹن میں پاکستانی صحافی اور اینالسٹ انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب, پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت واشنگٹن میں کیا سرائیاں ہیں, کیا وہاں پہ ماحول ہے؟ چونکہ باضابطہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان اہم ملاقات ہوگی, تو وہاں پہ اس ملاقات کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ وہاں کے سفارتی حلقے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ نے یہ دورہ جو ہے ایسے موقع پہ شیڈیول کیا ہے جس میں وہ خود بہت مصروف ہیں. یہاں الیکشن کمپین شروع ہو چکا ہے اور ان حالات میں امریکیوں نے ظاہر کافی مشکل سے یہ وقت نکالا ہوگا. اور ایک بات بہت واضح ہے کہ جو افغانستان میں جو امن مذاکرات ہیں اس میں پاکستان نے جس طرح سے امریکہ کی مدد کی ہے اس سے امریکہ کو اور امریکی موقف کو فائدہ پہنچا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خطے کی جو عمومی صورتحال ہے اس میں امریکہ کو کافی مایوسیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. جس طرح وہ سمجھتے تھے طالبان کو سبڈیو کر لیں گے, نہیں کر سکے, 18 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ افغانستان میں کوئی ارینجمنٹ کر کے وہاں سے فوج نکالی جائے. پھر ان کو جو ہندوستان سے توقع تھی بھارت سے کہ بھارت وہاں کسی طرح ان کی مدد کرے گا, شاید اپنی فوج دے گا, تو ان کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ بھارت کبھی بھی براہ راست طور پہ افغانستان میں ملوث نہیں ہوگا. پھر ایران میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے, اس ساری صورتحال کے بیک گراؤنڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے یہاں
کہ پاکستان سے پہلے جیسے تعلقات نہ صحیح لیکن تعلقات میں کچھ بہتری آنی چاہیے، اور جس طرح آپ کا سمجھوتا ہوا آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو مزید $38 بلین مل سکتے ہیں دیگر ڈونر سے، تو یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ انور صاحب یہ بتائیے کہ اس ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اب تک کون سی اور مصروفیات ہیں جو طے کی گئی ہیں، اور کیا کیا ملاقاتیں ان کی ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی بات یہاں جس چیز کی تیاری ہو رہی ہے وہ ہے ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا واشنگٹن میں، عوامی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں عوامی میٹنگ کی بجائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی، اور توقع کی جا رہی کہ شاید امریکی وزیر دفاع سے بھی ملاقات ہو جائے۔ پھر ہمیشہ ایک روایت ہوتی ہے کسی بڑے تھنک ٹینک سے جو وزٹنگ لیڈر ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے، اور عمران خان شاید وہ چاہیں گے، اور پھر ایک چیز پہ اور غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کم از کم 2 بڑے ٹیلی ویژن انٹرویوز ارینج کیے جائیں، کیونکہ پاکستان یا جو پاکستانی سفارتکار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ انگریزی میں انٹرویو دینے میں کافی ایڈوکینٹ ہیں اور اچھے ہیں، لہذا وہ ان کی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی یہ بتائیے کہ باقی تمام پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی، خاص طور پہ سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات پہ آپ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، کیا پاکستان کے لیے کوئی ڈیفنس اسسٹنس ہماری جتنی تھی امریکہ کی طرف سے وہ سب معطل ہو چکی ہیں؟ اس حوالے سے کسی امداد، کسی تعاون کی بحالی کا امکان ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی اس کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جس قسم کے حالات ہیں اس میں پاکستان کو توقع نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس میرے خیال ہے مالی طور پہ اتنا استحکام بھی نہیں ہے کہ مہنگے امریکی اسلحے خرید سکے، اور ٹرمپ حکومت کسی کو بھی امداد میں اسلحہ نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی معاشی پالیسیاں ہیں وہ دوسرے پچھلے انتظامیہ سے بہت مختلف ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی نہ کوئی دونوں طرف سے کوئی خاص کوشش نہیں ہو رہی۔ انور صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے، قرضوں کا بوجھ بہت چڑھ چکا ہوا ہے، معاشی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ ٹریڈ بھی شامل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکنامک سچویشن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں، جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت سرد مہری کا شکار ہے؟ یہ دونوں پہلو جو ہیں اکنامک کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی بات آتی ہے، وہ تو پیکج اپروو ہو گیا، لیکن آپ ٹریڈ کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بریک تھرو کا امکان ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، میرا خیال ہے کہ گفتگو زیادہ تر اس موضوع پہ ہوگی۔ پاکستان چاہے گا کہ اس کا جو ٹریڈ جو ہے امریکہ کے ساتھ اس میں وہ بڑھے، اب بھی امریکہ سارے حالات کے باوجود امریکہ کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا لاسٹ ایئر، پاکستان اس میں مزید اضافہ چاہتا ہے اور بہت گنجائش ہے۔ یہاں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر جگہ یہاں کے مارکیٹ میں پاکستانی چیزیں نظر آتی تھی، اب بالکل نظر نہیں آتی، تو ایک تو ٹریڈ پہ کو بڑھانے کی کوشش ہوگی، دوسرے معاشی تعلقات میں معاشی امداد میں اضافے کی کوشش ہوگی۔ اگر امریکہ سے ٹوکن کے طور پہ تھوڑا بھی پیسہ مل جائے اس کو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی ڈونر جو ہیں وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں آپ کی مدد کرنے کو، تو پاکستان وہ بھی چاہے گا کہ ایک تو کچھ سسٹینشل سپورٹ ہو، اور سسٹینشل سپورٹ نہ بھی ہو تب بھی امریکہ کم از کم اس بات کا اظہار کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے معاشی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ان کا بڑا مسلمہ موقف ہے کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ شکیل آفریدی کے اوپر امریکہ بات کر سکتا ہے اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان بات کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے شکیل آفریدی پہ کانگریس والے بات کریں گے، انتظامیہ بات نہیں کرے گی، اگر کہیں ذکر کر دیا تو الگ بات ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی عافیہ صدیقی پہ کوئی بات نہیں کرے گا، اگر کہیں ذکر ہو گیا تو اور سلسلہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دونوں طرف سے اس ایشو پہ کوئی فوکس ہوگا۔ کانگریس میں کن کن کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، یا کوئی ایک مشترکہ کوئی ڈیلیگیشن آئے گا سینٹ یا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کا؟ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی سینئر لا میکر جو ہے سینٹ اور کانگریس کے ان سے ملاقات کرائی جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے انور اقبال صاحب، واشنگٹن میں مقیم پاکستانی صاحب۔ جی باقر سجاد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے جنرل امجد شعیب نے بھی اشارہ کیا
کہ اس دورے کو بڑے ہمیں احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا ہے. امریکہ آپ سے ایران کے خلاف سپورٹ بھی حاصل کر سکتا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو اگر پاکستان سے انہوں نے سپورٹ کی ریکویسٹ کی تو یقینی طور پہ پاکستان کو جواب تو نام ہے پاکستان نہیں دے سکتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ متین، میرا خیال میں کافی ہائپوتھیٹیکل قسم کی سچویشن ہے جو جنرل امجد صاحب نے سامنے پیش کی ہے کہ وہ ایران کے اوپر آپ کی سپورٹ مانگیں گے. ایران پہ شاید ان کو فی الحال پاکستان سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس مڈل ایسٹ کی کرائسس پہ وہ کسی اور وجہ سے بھی انفلوئنس ہو سکتی ہے. تو وہ براہ راست کیوں پاکستان کے اوپر وہ دباؤ ڈالیں گے اور پاکستان کو اس کارنر میں پش کر دیں کہ ان کو وہ نیگیٹو میں جواب دے، جبکہ وہ ایک پازیٹیو ان کی طرف ایٹیٹیوڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ چیز تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے. تو میں فی الحال میری جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ساری جو چیز ہے اس وقت وہ ہے کہ جناب افغانستان میں آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں، افغانستان اور اس کے بدلے میں امریکہ آپ کو کیا ریسیپروکیٹ کر سکتا ہے. اب یہ ایک نیگوسیشن ہے کہ جناب ہم نے تو آپ کے لیے یہ جو قطر میں بات چیت چل رہی ہے جو شروع ابو دھابی میں ہوئی تھی پھر اب قطر میں چل رہی ہے، یا انٹرا افغان ڈائیلاگ جس طرح سے اب 7-8 کو شروع ہونے جا رہا ہے، اب یہ ہم نے سب کچھ کرا دیا. اب الٹیمیٹ ڈیل کی بھی پومپیو نے ڈیٹ دی ہے 1 ستمبر. اب ہم نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ فنش لائن تک چیز پہنچ چکی ہے. اب اس کو فنش لائن تک لے جانے کے لیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں آپ ہماری ان کنسرنز کو ایڈریس کر دیجئے، چاہے وہ اکنامک ہیں، چاہے وہ ٹریڈ ہیں، چاہے وہ اس طرح کی جو چیزیں آپ کا کوئی ڈپلومیٹک یا آپ کا کچھ ہمیں کچھ سپورٹ مل جائے انٹرنیشنل ایرینا میں. تو یہ چیزیں ہیں وہ جو پاکستان ان سے چاہے گا. اس سے بڑھ کے پاکستان ان سے شاید نہیں کہے گا. میں ایگری کرتا ہوں ابھی جو بات ہوئی کہ جو ملٹری جو ایڈ ہے یا وہ پاکستان ان سے نہیں کہے گا اس موقع پر، کیونکہ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پیچھے جو سگنلنگ آ رہی ہے پچھلے 10 مہینے کی آپ نوٹس کریں تو اس میں انہوں نے آپ کو خط لکھا، مدد مانگی، افغانستان پہ مانگی، آپ کو پیغام بھیجا ملاقات کا افغانستان کے حوالے سے بھیجا، لیکن ان کے جو خدشات ہیں بنیادی جو دہشت گردی سے متعلق ہیں وہ ابھی تک اپنی جگہ پر ہیں. وہ لیکن اس چیز کو اپنا صرف وہ کر رہے ہیں کہ آپ سے وہ کیا میکسیمم لے سکتے ہیں. ہمیں اس وقت اتنا وائز ہونا چاہیے کہ ہم ان سے کیا اس کے بدلے میں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، اسی نقطے پہ آگے بات کریں گے سید محمد علی سے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات. اس دورے کے دوران وہ امریکی قیادت کے ساتھ کن امور پر بات چیت کریں گے؟ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایمبیسڈر ریٹائرڈ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، سینئر سفارتکار رہے اور امریکہ، بھارت سمیت کئی ملکوں میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب، بہت شکریہ پروگرام جی ورڈ میں آپ نے وقت دیا. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس دورے کے نتیجے میں کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر بھی ہے؟ امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے اہم ترین ملک ہے، وہ اقتصادیات کے لحاظ سے اور عسکری طاقت کے لحاظ سے، اور پاکستان کے لیے سے تو بہت ہی اہم ملک ہے. اور ہمارے تعلقات امریکہ سے پچھلے کئی سالوں سے اچھے نہیں رہے، تو وہ ان کو درست کرنا پاکستان کے فائدے میں ہے. اور اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کے یا ہمارے، وہ بھی اگر جہاں تک ہم دور کر سکتے ہیں وہ اچھی بات ہوگی. سر فہرست امریکہ چاہے گا کہ پاکستان کی طرف سے ایک افغان پیس سیٹلمنٹ کے بارے میں کوآپریشن ملے اور پاکستان اپنا اثر رسوخ طالبان کے ساتھ استعمال کریں تاکہ یعنی کہ امریکہ کی طرف سے وہ لیڈ کر رہے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف جائیں.
تو یہ اس کے علاوہ پاکستان کے بھی کنسرنز ہیں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سلوک جو ہے برابری پر مبنی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پرو انڈین ہے اور وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور دھمکی پہ دھمکی اور سینکشنز وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ ذرا دور ہو جائیں اور پرائم منسٹر کو نہ صرف پریزیڈنٹ بلکہ وہ کانگریس میں اگر ملاقاتیں ہوں اور وہ اکیڈیمیا اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں امریکن گورنمنٹ کے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگن اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، تو یہ بہت اہم دورہ ہوگا. جی قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں کوئی بریک تھرو کی بھی توقع ہے؟ بریک تھرو کس چیز پر ہے؟ تو افغانستان ہی پہ ہماری کوشش ہے وہ امن کے جو مذاکرات ہیں وہ اس میں پیش رفت آ جائے. ابھی تو 8 راؤنڈز ہو رہے ہیں بلکہ ابھی جو قطر میں لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو اشارے غالباً دیے ہیں کہ وہ تھوڑے بہت شاید نرمی لا رہے ہیں اپنے موقف میں، لیکن کہاں تک وہ ڈیٹیلز مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کا جو بنیادی جو سٹینڈ ہے کہ وہ جب تک امریکہ افغانستان میں موجود ہوگا عسکری لحاظ سے تو وہ کابل سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ کابل کو وہ کٹپتلی حکومت سمجھتے ہیں. اگر وہ ودرال کے لیے ٹائم ٹیبل دیتے ہیں امریکہ تو شاید پھر وہ کابل سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور ویسے انفارمل کانٹیکٹ افغانستان حکومت کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں، ان سے تو وہ بات چیت ان کی ہوتی ہے. ان کی وہ بات چیت ہوئی ہے ماسکو میں بھی، ان کی چین میں بھی، قطر میں بھی، لیکن فارملی وہ کانٹیکٹ کابل کے ساتھ نہیں رکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں شیئرنگ آف پاور ہو. میدان جنگ میں انہوں نے اپنا جو ہے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت میں دکھائی ہے. وہ الیکشنز میں فی الحال انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ الیکشنز کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے ہیں. یہ پولیٹیکل وغیرہ جو ہے یہ وہ آگے جا کے شاید سوچیں گے. ابھی وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ شیئرنگ آف پاور کے لیے تیار ہوں گے اور وہ کابل سے تب بات کریں گے جب امریکہ بالکل ان کو اشور کرے گا کہ کب تک وہ نکلیں گے افغانستان سے. اگر امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مشکلات آئیں گے. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کے علاوہ اور کون سے اہم اسٹریٹجک نکات ہو سکتے ہیں جو پاکستانی قیادت کو امریکی قیادت کے ساتھ اٹھانے چاہیے؟ پھر سے جی فرمائیے کیا افغانستان پھر سے؟ جی افغانستان تو بالکل آپ نے کہا، اور ہمارے ساتھ جو دیگر شریک گفتگو مہمان ہیں ان کا بھی یہی فوکس ہے کہ افغانستان پہ تو بات ہوگی. افغانستان کے علاوہ اور کون سے اہم نکات ہیں جو پاکستانی قیادت یعنی پاکستانی وزیر اعظم کو امریکی قیادت کے ساتھ اٹھانے چاہیے؟ اچھا، ایک تو ان میں سے وہ ہے یہ کشمیر کے بارے میں بھی، کیونکہ ہندوستان کی جو پالیسی کشمیر کی طرف ہے وہ حد گرمی پر مبنی ہے اور یہ مودی صاحب کے جو جیت ہے وہ پورے ہندوستان میں ہوئی ہے، لیکن وادی کشمیر میں ان کو 0 ووٹ ملا ہے اور اب وہ مجبور ہو کے چیف منسٹر ڈھونڈ رہے ہیں وادی کے باہر سے، یعنی کہ جموں سے. یہ فرسٹ ٹائم ان کی ہسٹری ہوگی. یہ ان کی شکست ظاہر وہ کرتا ہے کہ یہ کتنی ان کو وہ ڈیفیٹ ہوئی ہے. اور اب لیکن وہ تو زبردستی سے اپنے پالیسیز چلا رہے ہیں اور وہاں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں سب کو پتا ہے. اور پاکستان کا گلہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین کے خلاف. تو اور الٹا پھر آپ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں، جس طرح پلوامہ اور وہ جو ہے یہ جو حال ہی میں ہوا بالا کوٹ پہ جو انہوں نے وار کیا اور ان کی پسپائی ہوئی ہے، لیکن امریکہ نے پھر بھی ساتھ انڈیا کا دیا، پاکستان کو اتنی انہوں نے وہ سپورٹ نہیں دی. تو پاکستان کا ایک یہ ہے کہ آپ کا رویہ کشمیر سے زیادہ وہ
इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी पे, न्यूक्लियर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आपने हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल सारा वो खोल दिया मैदान के, वो बिल्कुल न्यूक्लियर सेफगार्ड हमारे जो ग्रुप है उसका वो बन जाए, और पाकिस्तान के लिए आपने दरवाजे बंद किए हैं। तो पाकिस्तान ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के खिलाफ है। और जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और अपने तजज़िये से हमारे नाजरीन को मुस्तफ़ीद किया। सैयद मोहम्मद अली साहब, इन्होंने एंड पे जो बात की जिसमें माशाअल्लाह आपकी भी एक्सपर्टीज़ है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इसकी भी रुकनीत मिल जाए, इस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ साथ पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से भी अमेरिका के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे और बहुत दबाव भी आता रहा। इस पहलू पे कुछ रोशनी डालिए कि क्या इसके ऊपर भी कोई बात हो सकती है? जी बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम अमेरिका और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को देखते हैं तो उसके बारे में एक जामिया अप्रोच रखना मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो बुनियादी तौर पे अमेरिका चाहता है कि वो दुनिया में अपना असर व रसूख बरकरार रखे, ये उसकी सबसे बड़ा उसका नेशनल इंटरेस्ट है। और इसमें पाकिस्तान को वो कैसे देखता है? ऑब्वियसली पिछले 17-18 साल में उसका झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है और उसकी तशवीश और ख़दशात चाइना के हवाले से बढ़े हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को चाइना के साथ देखा जाता है, और जो उम्मीदें उसने भारत से लगा रखी हैं वाशिंगटन ने कि वो चाइना को कंटेन करने में उसकी मदद करेगा, पाकिस्तान को ये एक आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका मैसर आया है कि इन तवक्कुआत के गैर हकीकत पसंदाना होने के हवाले से वो अमरीकी आला क़यादत को रूशनास कराए कि भारत पिछले 72 साल के दौरान कभी किसी आलमी ताकत के ज़ेर नगी नहीं रहा और इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि वो सोवियत यूनियन का भी एलाई था तो उसने कोई अफ़गानिस्तान में सोवियत फोर्सेस के सपोर्ट में कोई फोर्सेस कभी कहीं नहीं भेजी। तो अमेरिका की ये तवक्कुआत कि वो चाइना के ख़िलाफ़ उसका एक तस्वीराती पार्टनर बनेगा, एक एलाई के तौर पे उभरेगा और पूरे इंडो पैसिफिक, कोई इम्कान नहीं। इस तरह की जो अमरीकी तवक्को है वो हकीकत और तारीख से रूगर्दानी पे मबनी है। ये बात अगर पाकिस्तान की आला क़यादत अमेरिका को रूशनास कराने में कामयाब हो जाए कि उसकी जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको वो समझता है वो भारत है, लेकिन उससे जो तवक्कुआत अमेरिका को वाबस्ता हैं कि वो चाइना को कंटेन करेगा, ईरान को कंटेन करेगा, ईरान को से ताउन बंद करेगा और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करेगा, इस पूरे रीजन में वो जो एक पाकिस्तान में भी ये तशवीश पाई जाती थी कि गालिबन भारत को इस पूरे खित्ते का ठेकेदार बनाया जा रहा है, तो ये ना सिर्फ ये कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बल्कि अमेरिका की तवक्कुआत गैर हकीकत पसंदाना है। अगर पाकिस्तान ये बुनियादी और फंडामेंटल रियलिटी अमेरिकन आला क़यादत को रूशनास कराने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसकी इम्प्लीकेशन और मैनिफेस्टेशन वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी इकोनॉमिक डोमेन में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में, रीजनल सिक्योरिटी डोमेन में, टेक्नोलॉजी डोमेन में, आर्म्स कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टेल्स लाइक NSG में, जिससे अमेरिका की पॉलिसी को लीडरशिप लेवल से रिव्यू करने का एक मौका मिलेगा, जिसके असरात हर शोबे पे पड़ेंगे। देखें पाकिस्तान, अगर आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, पाकिस्तान का अभी भी अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $6 बिलियन से ज़्यादा का है। अभी भी पाकिस्तान का फेवरेबल ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ। हम $3.3 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर थी, जो कि हर साल ग्रो कर रही हैं डिस्पाइट
ڈکلائننگ ملٹری ریلیشنز. تو ہمیں اپنی اور ایک ڈومین کے ریلیشن دوسرے کا متبادل نہیں ہوتے. ہماری برآمدات میں کیا کیا جو ٹاپ کے آئٹمز ہیں؟ بنیادی طور پہ ٹیکسٹائل ہے, لیکن وہ ہماری بہت امپورٹنٹ مارکیٹ ہے, اور اس وقت ہماری اکانومی کی جو اپروچ ہے اور جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں اپنی سب سے بڑی مارکیٹ کو مینٹین کرنا اور اس کو فردر ڈیولپ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ اکنامک انٹرسٹ ہے. دوسری چیز تو ہم صرف ایڈ اور FATF اور ڈونیشن کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں, ایک ہماری سب سے بڑی اکنامک مارکیٹ بھی ہے. پھر دوسری طرف آپ آتے ہیں ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے جس طرح باقر صاحب نے بھی کہا کہ ایران کے حوالے سے یہ کوئی فورگون کنکلوژن نہیں ہے کہ ایران پر امریکہ ایک جنگی مہم مسلط کر رہا ہے, اور پاکستان کو یہ موقع میسر آئے گا کہ وہ ایران کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹو اپنا شیئر کرے گا کہ دیکھیے ایران پہ جنگ مہم جوئی امریکہ کے لانگ ٹرم مفاد میں نہیں ہے, اس لیے صرف پاکستان کو ایک بیس کے طور پہ استعمال کرنا یہ بات ایک غیر حقیقت پسندانہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, مطلب اس کے بارے میں تشویش رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ کوئی فورگون دباؤ تو آئے گا یقینی طور پہ آئے گا, اور ہمیں اس کو اسمارٹلی پلے کرنا پڑے گا. دیکھیے ایران کے ساتھ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی رکھی ہے اس میں شاید ہماری طرف سے دانشمندی نہیں تھی. ایران کے تعلقات جاپان سے بہت قریبی ہیں, ایران کے تعلقات بھارت سے بہت قریبی ہیں, ایران کے تعلقات چین کے ساتھ بہت قریبی ہیں, ایران کے تعلقات مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت قریبی ہیں. جی, اسی نقطے پہ باقر سجاد صاحب سے بات کریں گے چونکہ آخری منٹ ہے. جی, یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس میں آپ اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے آپ کتنی امیدیں اور کتنی توقعات ہیں؟ سارے ابھی تک نقطے یہی آئے کہ جی ہماری قیادت جائے گی تو وہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کریں گے. کیا یہ سارا دورہ صرف ڈو مور کے اوپر ہوگا؟ نہیں, میں تھوڑی سی جیسے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ کاشیسلی آپٹیمسٹک ہوں اس میں کہ کوئی ہمیں ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز اس سے نہیں رکھنی چاہیے. آپ کے سامنے میں نے سارے پیرامیٹرز رکھ دیے کہ ان کی توقعات صرف اور صرف افغانستان سے متعلق ہیں, ہم ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ اب ہماری جیسے کہ ڈپلومیسی کا ٹیسٹ ہے. پرائم منسٹر کی جو کیونکہ سب سے اہم بین الاقوامی دورہ ہے یہ ان کی بھی یہ اس میں امتحان ہوگا کہ وہ کس طرح سے امریکی قیادت سے وہ چیز پاکستان کے لیے لے سکتے ہیں, اپنی جو مدد وہ افغانستان میں ان کو دیں گے. تو ایک یہ کافی ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے جس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی آؤٹ کم پاکستان کے فیور کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے. جی بالکل, ناظرین کے انتہائی اہم دورہ ہے اور اس میں ہم پاکستان نے بحیثیت مجموعی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوگا اور کن تصویراتی نکات کے اوپر پاکستان امریکی قیادت کے ساتھ بات بھی کرے گا اور ان نکات کے اوپر امریکہ سے یقینی طور پہ جسے کہتے ہیں ان نکات کو ان باتوں کو منوایا بھی جائے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ماہرین باقر سجاد سید اور سید محمد علی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.